الرحمن الرحیم الباء للالصاق۔ آج ہم یہاں سے ترکیب کریں گے الباء للالصاق۔ با الصاق کے لیے آتی ہے۔ الصاق کس کو کہتے ہیں کہ ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ مل جائے، تو الصاق کا معنی ہے ملنا ملانا، چمٹنا چمٹانا۔ تو ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ مل جائے۔ اب ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ مل جائے یا حقیقی طور پر حقیقت میں کہ ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ مل جائے، یا مجازی طور پر۔ الباء للالصاق، با الصاق کے لیے ثابت ہے۔ الصاق کا معنی ہے ملنا ملانا، چمٹنا چمٹانا۔ تب الصاق کا معنی بیان کر رہے کہ الصاق کس کو کہتے ہیں، تو کہتے ہیں وَهُوَ اتصال الشیء بالشیء، وہ ملنا ہے ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ۔ میں نے ابھی بتا دیا آپ کو۔ تو الصاق کا معنی بیان کر رہے کہ وہ ملنا ہے ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ، اما حقیقتاً، یا حقیقی طور پر ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ مل جائے۔ یہ حقیقی طور پر اس کی مثال دی ہے نحو بیہ داء، نحو جیسے بیہ داء، اس شخص کے ساتھ بیماری ہے، اس آدمی کے ساتھ بیماری ہے۔ تو یہاں بھائی یہ حقیقی کی مثال ہے الصاق حقیقی کی، کہ ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ مل جائے حقیقت میں، تو بیماری واقعی ایک شخص کے ساتھ مل جاتی ہے، کہ اس کے ساتھ بیماری ہے، یعنی بیماری اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے حقیقت میں۔ وَإِمَّا مَجَازًا، یا مجازی طور پر، تو ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ مل جائے حقیقی طور پر، وَإِمَّا مَجَازًا، یا مجازی طور پر، یعنی حقیقت میں نہ ملے۔ نہ ہو اس کی مثال دیکھو مجازی کی، مررت بزید، جیسے میں گزرا زید پر۔ اب اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ زید نیچے لیٹا ہوا تھا اور میں اس کے اوپر گزر گیا، میرا گزرنا زید کے ساتھ مل گیا، زید کے اوپر، یہ معنی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں زید کے قریب گزر گیا، میرا گزر ہوا اس جگہ کے پاس، کہ زید اس جگہ کے قریب تھا، اس کا یہ معنی ہے، یعنی میں زید کے قریب سے، زید کے پاس سے ہوتے ہوئے گئے، یہ معنی ہے۔ یہ مجازی طور پر الصاق مجازی، جیسے میں گزرا زید پر، تو خود اس کی تفسیر کر رہے کیا معنی ہے کہ میں زید کے اوپر گزرا، کہ وہ نیچے لیٹا ہوا تھا میں اس کے اوپر گزرا، تو خود تفسیر کر رہے التصقا، یعنی کہ مل گیا، مروری میرا گزرنا، بمکان ایسے مکان کے ساتھ، یقرب منہ زید، کہ قریب تھا اس مکان کے زید، یعنی میں ایسے جگہ سے گزرا کہ زید بالکل قریب تھا اس جگہ کے، مطلب زید کے قریب سے ہوتے ہوئے میں گیا۔ اب یہ معنی نہیں کہ زید نیچے لیٹا تھا اور میں اس کے اوپر گزرا۔ وللاستعانۃ، اور کبھی با استعانت کے لیے آتی، کبھی با الصاق، با یاد رکھنا، با کا جو استعمال یہاں پر ہے وہ 10 معانی کے لیے ہوا ہے، با کا استعمال 10 معانی کے لیے، تو پہلے الصاق کے لیے اور اب استعانت کے لیے۔ الصاق کا لغوی معنی تو نیچے لکھا ہے کہ ملنا ملانا، ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ مل جائے، اور الصاق کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ با الصاق کا وہ ہوتا ہے جو اس بات پر دلالت کرے کہ میرے مدخول کے ساتھ کوئی چیز ملی ہوئی ہے، میرے مدخول کے ساتھ کوئی چیز ملی ہوئی ہے، جیسے بیہ داء۔ اب یہاں با کا مدخول یہ ہا ضمیر ہے، اور یہ ہا ضمیر کسی آدمی کی طرف لوٹ رہے کہ اس کے ساتھ ہے بیماری، تو با کا مدخول ہا ضمیر ہے اور یہ ہا ضمیر کسی آدمی کی طرف لوٹ رہے، اور اس آدمی کے ساتھ بیماری حقیقت میں ملی ہوئی ہے۔ وللاستعانۃ، اور کبھی با استعانت کے لیے آتا ہے۔ استعانت کا لغوی معنی ہے مدد طلب کرنا، جبکہ اصطلاح میں با استعانت کی وہ ہوتی ہے جو اس بات پر دلالت کرے کہ میرے مدخول سے مدد طلب کی گئی ہے۔ وللاستعانۃ، اور با کا بھی استعانت کے لیے آتی ہے، نہ ہو جیسے کتبت بالقلم، میں نے لکھا قلم کے مدد سے۔ اب یہاں دیکھو با کا مدخول ہے قلم، اور قلم ہی سے مدد طلب کی گئی ہے لکھنے کے لیے۔ تو اب ترکیب ہم کرتے ہیں۔ الباء مرفوع لفظاً مبتدا، لام جارہ الصاق مجرور لفظاً، جار مجرور مل کر متعلق، ثابت اس میں فاعل کے آگے جتنے بھی 10 معنی آئیں گے، للالصاق آگے، للاستعانت اور اس سے آگے، للتعلیل اور اس سے آگے،
للمصاحبتی، یہ جتنے بھی ہیں سارے جار مجرور مل کر متعلق ثابتن یا ثابتتن یہ خبر بنیں گے، اور سب کا مبتدا الباء ہوگا۔ تو لام جارہ الصاق مجرور لفظاً، جار مجرور مل کر متعلق ثابتن اس میں فاعل کے، اور ثابتتن بھی نکال سکتے ہو کیونکہ الباء یہ اس کو اگر آپ حرف کی تعویل میں لیں تو یہ مذکر ہوگا، تو آگے ثابتن نکال سکتے ہو، اور الباء کو اگر آپ کلمے کی تعویل میں لیں کیونکہ با حرف ہے اور حرف بھی کلمے کا ایک قسم ہے، تو اس کو اگر آپ کلمے کی تعویل میں لیں تو اس صورت میں یہ مؤنث ہوگا، تو آگے پھر ثابتتن نکال سکتے، تو دونوں طرح نکالنا درست ہے، ثابتن اور ثابتتن۔ تو جار مجرور کا متعلق ثابتتن اس میں فاعل کے، ثابتتن اس میں فاعل، اس کے اندر ہی ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل۔ اب اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر خبر، اور الباء مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ وہو اتصال الشیء بالشیء، واو استینافیہ بنا یا حرف عطف بھی بنا سکتے ہو، تو واو استینافیہ ہوا مرفوع محلاً مبتدا، اتصال مصدر مضاف، الشیء مجرور لفظاً مضاف الیہ، لفظوں میں تو یہ مضاف الیہ ہے لیکن معنی کے اعتبار سے یہ فاعل بن رہے، تو لفظاً مجرور ہے جبکہ معنن یہ مرفوع ہے، معنن کیونکہ یہ اتصال کا فاعل بن رہے مصدر کا، وہ ملنا ہے ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ، تو الشیء مجرور لفظاً مضاف الیہ، با جارہ الشیء مجرور لفظاً، جار مجرور مل کر متعلق اتصال مصدر کے ساتھ۔ اب اتصال مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر یہ ہوا ممیز، آگے اس کے لیے تمیز آ رہے۔ اب دیکھو ایک چیز کا ملنا دوسری چیز کے ساتھ، اب اس میں ابہام ہے کہ کس طرح مل جائے، حقیقت میں مل جائے یا حقیقت میں نہ ملے، تو آگے اس کے آگے تمیز آ رہے۔ تو اما تردیدیہ، یہ اما ہے تردیدیہ، مطلب یہ دو چیزوں میں سے ایک کو رد کر رہے۔ دیکھو یا حقیقی طور پر ہوگا تو مجازی نہیں ہوگا، اور مجازی طور پر ہوگا تو حقیقی نہیں ہوگا، تو اما تردیدیہ یعنی دو چیزوں میں سے ایک کو رد کرنے کے لیے اور ایک کو ثابت کرنے کے لیے۔ اما حقیقتاً، یا حقیقی طور پر ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ مل جائے، تو اما تردیدیہ حقیقتاً منصوب لفظاً معطوف علیہ، بیچ میں مثال کی ترکیب بعد میں کریں گے۔ آگے واو زائدہ، اما یہ ہے حرف عطف، مجازاً منصوب لفظاً یہ ہے معطوف، حقیقتاً معطوف علیہ اور مجازاً معطوف، اور یہ پہلا والا اما تردیدیہ اور یہ واو زائدہ ہے اور اما حرف عطف ہے۔ اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ ہوا تمیز، تمیز یا ممیز، ممیز اور تمیز ایک ہوتے اور اس سے پہلے ممیز ہوتے۔ اب ممیز اپنے تمیز سے مل کر خبر، اور یہ ہوا مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ اب ہم مثالوں کی ترکیب کرتے ہیں، یاد رکھنا جہاں بھی یہ نحو یا مثل مضاف ہو، جہاں بھی یہ آتے یہ مضاف ہوتے ہیں، نحو یا مثل یہ جہاں بھی ہوتے ہیں مضاف ہوتے ہیں، اور بعد والا جملہ اس کے لیے مضاف الیہ بنتے ہیں، پھر یہ مضاف الیہ مل کر خبر ہوتے ہیں اور مبتدا کو محذوف نکالتے ہیں، مثالہ یا مثالہا۔ مبتدا کو دیکھیں گے کہ مثال کس کی ہے، ایک کی ہے مذکر کی ہے تو مثالہ، مؤنث کی ہے تو مثالہا، تثنیہ کی ہے تو مثالہما، اس طرح۔ تو نحو مرفوع لفظاً مضاف، با جارہ اور یہ ہی جو ہے یہ مجرور محلاً، جار مجرور مل کر متعلق ثابتن اس میں فاعل کے، یہاں جار مجرور چونکہ 8 چیزوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے، یہ جار مجرور ہمیشہ 8 چیزوں کے ساتھ تعلق چاہتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا، فعل کے ساتھ، مصدر کے ساتھ، اس میں فاعل کے ساتھ، اس میں مفعول کے ساتھ، صفت مشبہ کے ساتھ، اس میں تفضیل کے ساتھ، مبالغہ کے صیغوں کے ساتھ، اسماء افعال کے ساتھ۔ تو جب ان 8 چیزوں میں سے کوئی بھی نہ ہو تو پھر اس کے لیے متعلق محذوف نکالتے ہیں، ثابتن یا ثابتتن، پھر واحد، مؤنث، تثنیہ وغیرہ جو مبتدا کو دیکھا جاتا ہے۔ تو جار مجرور کا متعلق ثابتن اس میں فاعل کے، ثابتن اس میں فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر یہ خبر مقدم ہے، خبر مقدم۔ یاد رکھنا جار مجرور کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتے، کبھی بھی، تو یہ خبر مقدم بن گیا، اور داء مرفوع لفظاً یہ مبتدا مؤخر۔ اب خبر مقدم اپنے مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ بتاویل مفرد نہ ہو، مضاف کے لیے مضاف الیہ۔
نہ ہو اور یہ مثل یہ ہمیشہ یہ مفرد کی طرف مضاف ہوتے ہیں، جملے کی طرف مضاف نہیں ہوتے. تو اگر اس کے بعد جملہ آ جائے تو یاد رکھنا جملے کو مفرد کی تعویل میں کریں گے. تو یہ بتاویل مفرد نہ ہو مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر اور مبتدا محذوف نکالو. مثالہ کس کی مثال ہے؟ الصاق کی، حقیقت والا. اب مثالہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا اور یہ خبر بنا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اب مجاز والی مثال، الصاق مجازی کی مثال. نہ ہو مررت بزید، جیسے میں گزرا زید پر. تو نہ ہو مرفوع لفظاً مضاف، مر فعل، تو ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، یہ تو ضمیر جو ہے. با جارہ زید مجرور لفظاً، جار مجرور مل کر متعلق مر فعل کے اسی کے ساتھ جڑ رہا ہے. 8 چیزوں میں سے فعل موجود ہے، گزرا میں زید پر، گزرا میں زید پر، اسی کے ساتھ جڑ رہا ہے. اب مر فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مفسر، یہ مفسر بنا. مفسر یہ اے حرف تفسیر ہے، تو حرف تفسیر سے پہلے جو ہوتا ہے اس کو مفسر کہتے ہیں. اب اے حرف تفسیر ہے، اس کے بعد والے کو مفسر کہتے ہیں یا تفسیر کہتے ہیں. تو اب بعد والا مفسر اور اس سے پہلا والا مفسر. تو یہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مفسر. اے حرف تفسیر. التصق فعل ہے. مرور یہ مرفوع تقدیراً مضاف ہے، یا ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ. یہ مرفوع تقدیراً مرفوع اس لیے کہ یہ فاعل بن رہے ہیں التصق کے لیے، اور تقدیراً اس لیے کہ آپ نے پڑھ لیا تھا جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی بھی اسم جب یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو تینوں حالتوں میں اس کا اعراب تقدیری ہوتے. تو مرور مرفوع تقدیراً مضاف، یا ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر التصق کا فاعل بنا. با جارہ مکان مجرور لفظاً موصوف. یاد رکھنا جب نکرہ کے بعد فعل آتا ہے، پیچھے بھی آپ کو بتایا تھا، جیسے حروف تجر، تو حروف موصوف تجر اس کے لیے صفت. تو یہاں بھی دیکھو مکان نکرہ ہے، اس کے بعد یقرب فعل آ رہے. تو جب بھی نکرہ کے بعد فعل آ جائے تو عام طور پر یہ جو نکرہ ہوتا ہے یہ موصوف بنتا ہے اور آگے فعل اپنے فاعل سے مل کر اس کے لیے صفت. تو با جارہ مکان مجرور لفظاً موصوف، یقرب فعل، من جارہ اور یہ ہو مجرور محلاً، جار مجرور مل کر متعلق یقرب فعل کے. اب یقرب کے اندر فاعل اندر نہیں ہے بلکہ آگے ظاہر آ رہے زیدن، کہ قریب ہے اس کے زید. میں گزرا، میرا گزرنا مل گیا ایسے جگہ کے کہ قریب تھا اس کے زید، کہ زید اس جگہ کے قریب تھا، تو قریب ہونے والے زید ہے. یہ زید مرفوع لفظاً یقرب کا فاعل ہے. اب یقرب فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صفت، موصوف صفت مل کر با جارہ کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوا التصق فعل کے ساتھ. 8 چیزوں میں سے فعل موجود ہے. اب التصق فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مفسر، پہلا والا مفسر اور یہ مفسر یا تفسیر. اب مفسر مل کر یا مفسر تفسیر مل کر بتاویل مفرد، پورا جملہ مفرد کی تعویل میں ہو کر نہ ہو مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا محذوف نکالو. مثالہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا اور یہ خبر بنا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. وللاستعانت، اور کبھی با استعانت کے لیے آتی ہے. واو حرف عطف، لام جارہ استعانت مجرور لفظاً، جار مجرور مل کر متعلق ثابتۃ اس میں فاعل کے، ثابتۃ اس میں فاعل، ہی ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر خبر، اور الباء مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. نہ ہو مرفوع لفظاً مضاف، کتب فعل، تو ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، با جارہ القلم مجرور لفظاً، جار مجرور مل کر متعلق کتب فعل کے اسی کے ساتھ جوڑ رہے. 8 چیزوں میں سے فعل موجود ہے. لکھا میں نے قلم کی مدد سے، لکھا میں نے قلم کی مدد سے، تو اسی کے ساتھ جوڑ رہے، محذوف نہیں نکالیں گے. اب کتب فعل ابن فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر پورا جملہ بتاویل مفرد، نہ ہو مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر اور مبتدا محذوف نکالو. مثالھا، کیونکہ یہ استعانت کی مثال ہے تو مثالھا نکالو. تو مثالھا مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا اور یہ خبر بنا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. بس آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. السلام علیکم.